السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ اس وقت یہاں درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، بہت خوبصورت ہوا چل رہی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک میں ایک لمبی واک پر جاؤں گا۔ میری فاسٹنگ بھی بہت اچھی چل رہی ہے، کوئی 48 دن کے قریب ہو گئے ہیں۔ اینڈ میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی کوشش کریں جو حضرات کوئی کسی خاص بیماری سے سفر نہیں کر رہے ہیں، 50 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، تو ایک وقت ہی کھانا کھائیں۔ بہت زبردست ہے، یہ کھانے کے چکر میں سارا دن دوڑتے نہ رہیں۔ کوئی علم حاصل کر لیں، کوئی ہابی اچھی رکھ لیں، کوئی ہیبٹ اچھی بنا لیں۔ یقین کریں اس سے کوئی بیماری نہیں لگے گی، ڈپریشن نہیں ہوگا۔ یہاں 70 سال کی عمر میں نے دیکھا ہے امریکی گورے، کوئی زبانیں سیکھ رہا ہے، کوئی کوکنگ کی کلاسز جوائن کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو ٹو کیپ دیم سیلف بزی اور اپنے آپ کو ایک پروڈکٹیو ہیومنس کے طور پہ یوز کر سکے۔ ایک پلیٹو کا کال ہے افلاطون کا۔ میں افلاطون سے اتنا ایگری تو نہیں کرتا، کیونکہ اس نے ایک خاص سوچ کو پروموٹ کیا، اور الیگزینڈر کے تھرو پھر آگے جا کر اس کے شاگرد الیگزینڈر نے ایرسٹوٹل نے الیگزینڈر سے چڑھائی کروا دی پوری دنیا پہ۔ تو دیٹ وازنٹ گڈ کہ ایک آپ کنڈیشننگ میں لے آئے۔ لیکن افلاطون کی کچھ باتیں جو یوٹوپین اسٹیٹ تو کہی جا سکتی ہے، لیکن آئیڈیل اسٹیٹ کے کانسیپٹ میں بہت زبردست ہے، ضرور پڑھیں، اور آپ کو کافی ساری باتیں اس کی ایک اعلیٰ اخلاقی درس دیں گی، اور کوئی ریلیجنس کی قید میں نہیں رکھے گی۔ لائک سب سے بڑا آبجیکشن اس مذہب کے بارے میں یہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ سے بچو، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک کی آیات یہ کیسے آئیں، بعد میں آئیں، کیا ہوا، بٹ دے کریٹڈ موسٹ آف دا لڑائی، دنگل، فساد۔ تو کسی فلسفی کو آپ پڑھ لیں تو وہ بہت ایک نیوٹرل پلین پہ آبجیکٹیو بیانیہ دے گا۔ تو افلاطون کا کہنا تھا کہ اسٹیٹس کین نیور بی ہیپی if rulers cannot become philosophers, or if rulers are not philosophers, or rulers cannot become philosophers۔ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ کبھی بھی ریاست خوش نہیں، ٹھیک نہیں ہو سکتی اگر اس کے حکمران فلاسفر نہیں ہیں، یا اس کے حکمران فلاسفر بن نہیں جاتے، ٹھیک ہے جی، کنورٹ نہیں ہو جاتے انٹو فلاسفی۔ فلاسفی کیا ہے؟ فلسفہ آپ کو ایک آبجیکٹیو سوچ میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سقراط اس سے پہلے جو تھے، جنہوں نے اپنی جان دے دی صرف اس بات پہ کہ آپ سوچئے، سوال کیجئے، ٹھیک ہے جی، اور اسی چیز پر، اور اس نے یہ نہیں بتایا کہ کیا سوچیں، اس نے کہا سوال کیجئے۔ آج آپ کو نہ مذہب پہ سوال کرنے کی اجازت ہے، نہ اپنے استاد پر سوال کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی فوجی، لچے، لفنگے، لٹیرے کو سوال کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کو مولوی کو سوال کرنے کی اجازت ہوتی، مولوی کو کٹہرے میں لانے کی اجازت ہوتی، اور اگر آپ کو استاد کو سوال کرنے کی اجازت ہوتی، ایک فری مائنڈ اپروچ کے ساتھ آپ کو پنپنے دیا جاتا، بڑے ہونے دیا جاتا، تو کبھی بھی یہ ملٹری، گنڈے، گسٹاپو آپ پر حکومت نہ کر سکتے۔ وہ میں نے کل دیکھا تھا، نوم چومسکی ہی کا وہ کال تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جب تک آپ اپنے رولرز کو کویسچن نہیں کرتے فار دیئر ایکشنز، اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے، آپ برباد ہو جائیں گے۔ ہمارا ایک ریپبلکنز کا پیج ہے، ادھر بڑے اچھے کامنٹس آتے ہیں۔ تو کل ایک ہمارے ریپبلکن دوست نے، ایلڈر نے کامنٹ بہت زبردست کیا ہوا تھا۔ اس نے لکھا ہوا تھا کہ ہم
ایلون مسک کے ڈوگی کو, ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کو پوری اجازت دیتے ہیں کہ وہ ٹیکس پیئرز منی جو ہے وہ کہاں خرچ ہوتا ہے, جائز خرچ ہوتا ہے, ناجائز خرچ ہوتا ہے, اس کی آگہی ہمیں ضرور دے. ٹھیک ہے جی, دیکھیں کمال کی بات ہے کہ مطلب آپ کسی بھی کھاتے میں ایسے نہیں ہونے دیا جاتا کہ آپ کو اجازت ہو کہ آپ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اکاؤنٹیبل, فوج تو کیا کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, آج تک کوئی بیوروکریٹ دیکھیں وہ کٹا سے حرام زادے دونوں, فواد حسن فواد, احد چیمہ, اربوں کی کرپشن میں ثابت کر سکتا ہوں کسی آبجیکٹو فورم پہ لائیں, میرا گردن کاٹ دیں اگر میں ثابت نہ کر سکوں. نہ ان کو چھوڑا گیا اس NRO کے تحت جو زبردستی کروایا گیا سپریم کورٹ سے, اور نہ صرف انہیں چھوڑا گیا بلکہ یہی منصور کی غلطیاں ہیں, جسٹس منصور علی شاہ کی. اس نے کہا تھا کہ وہ پھر 5 سال بعد الیکٹ نہیں ہوتے ہیں, ان کی وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو نہیں جاتی ہے. اسے نہیں پتہ تھا what goes around it comes around. ٹھیک ہے, جب آپ یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا, حرام زدگیاں کرتے تھے, وہ پھر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. آج منصور علی شاہ کو وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو لہٰذا آپ اس چیز کو نوٹ رکھیں. آج دیکھیں کوئی 7.7 میگنیچیوڈ کا زلزلہ بینکاک وغیرہ, چین آیا تو میانمار میں بیسیکلی ہے, اور دیکھیں میانمار میں جرنیل کس طرح, اور اب خانہ جنگی ہو رہی ہے, اور اب زلزلے. یہ قدرتی آفت ہے. پاکستان کی بھی یہی باری ہے. سوڈان, میانمار کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں زلزلے, خانہ جنگی, تباہ و بربادی, جو کچھ پاکستان میں قدرت کے خلاف ہو رہے ہیں. میں اسلام کے خلاف نہیں کہتا, میں تو کسی مذہب پہ بلیو ہی نہیں کرتا. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, ایک مذاہب کو آپ یوز کرتے ہیں. آپ کسی جگہ بھی, کل ایک بچے نے بڑی اچھی بات کی, کہتا ہے سر میں تو آپ کی بات اس حساب سے بہت معتبرانہ سمجھتا ہوں کہ بچپن سے یہ میرا مولوی سے اور سب سے سوال رہا ہے کہ آپ بچہ اگر کسی جو, کرسچن, نان مسلم فیملی میں پیدا ہوتا ہے, کمیونسٹ, ایتھسٹ میں, تو پھر اس کا کیا قصور ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے؟ مولوی ایک ہی جواب دیتا ہے کہ حضرت حرام زادے کتے کے بچے طارق جمیل کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ سب جگہ پیغام پہنچائے. طارق جمیل اور اس کی کوئی سینکڑوں کی اولاد, وہ رسپانسیبل ہے کہ وہ تبلیغ کرے اور پیغام پہنچائے. یہ تبلیغ والے جو چولے چک کے آتے ہیں, ویسے یہ مسلمانوں پہ چڑھے رہتے ہیں. آلریڈی جو مسلمز ہیں, بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ ان کو آگے ہی نہیں ہے. کتنا بڑا فراڈ ہے یہ. آپ کوئی بھی دلیل, کوئی بھی کسوٹی, کوئی بھی, میں کہتا ہوں لاجک کے تحت, ریشنلٹی کے تحت, اخلاقیات کے تحت, کوئی بھی بندہ اس کا سیٹسفیکٹری یہ جواب نہیں دے. کوئی احتساب ہی نہیں, کوئی جنت دوزخ نہیں ہے. نہ آپ مرضی سے پیدا ہوئے, نہ آپ کو پتہ کس گھر میں آپ نے پیدا ہونا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کی لیٹ ڈاؤن ہیں. آپ کے پاس فری ول ان دیٹ سینس نہیں ہے, لیکن فری ول ان دا سینس آف نفس پہ, کنٹرول پہ ہے. ایک نفس ہے آپ پہ چڑھا دی گئی ہوئی, جو میں نے کہا کہ دل یہ دروازہ ہے, جو دل ہے یہ بازار ہے, منہ دروازہ ہے, روح سوداگر ہے, اور نفس راسن ہے. آپ اگر نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو دیکھیں, میں نے مادہ ویلتھ پہ کنٹرول کیا, میں نے سیکس پہ کنٹرول کیا, اور میں نے اب فوڈ سے کوئی پچھلے 2 مہینے ہونے لگے کنٹرول کیا. الحمدللہ, I feel so happy. I have no worldly material desire left. کوئی worldly desire نہیں ہے. Nobody can buy me. کوئی مجھ پہ چڑھائی نہیں کر سکتا. آپ بڑے بدماش کے کامنٹ والے, ہمت کریں,
طارق جمیل کی آپ دیکھیں کیسے میں ٹوہا ماروں گا. طارق جمیل کتے کے بچے, منیرہ مصری سور, یہ سارے حرام زادے جعلی حافظ قرآن ٹلے کے بچے بنے ہوئے, ان کتوں نے دکانیں لگائی ہوئی ہیں. اور اب ہوگا نا برما والا حال, میانمار والا, لگ پتا جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا جی. آپ کیوں باہر جانا چاہتے ہیں؟ وائی؟ آپ تو ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں. آپ ایک جب اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں, مسجدیں بھر رہی ہیں اور الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ پہ کام چل رہا ہے, کیوں ملک چھوڑنا چاہتے ہیں؟ یہ بتائیں مجھے ینگ بچے. وہ بابا ان میں کچھ نہیں رکھا ہوا مذاہب میں, بالکل بھی کچھ نہیں ہے. یس وہ ان کا قرآن پہ بڑا عبور تھا, بڑا نالج تھا منصور الحاج کا, بٹ دین ہی ٹریڈڈ انٹو دیٹ اسپیس جہاں اسپرچویلٹی ہے, جہاں حقیقت ہے. چوتھے پرسیپشن پہ چلے گئے. مطلب بتایا تھا نا میں نے کل, ڈاکٹر رومی صاحب نے مجھے بھیجے تھے, شریعہ ہے, طریقت ہے, معرفت ہے, اور آخر میں حقیقت پہ آپ پہنچ جاتے ہیں. ہم لوگ حقیقت پہ, میں ڈاکٹر رومی پہنچ گئے ہیں. آپ جتنا مرضی پوں ٹوں ٹوں پا پا چی چی کر لیں, آپ ہمیں تو اس پرسیپشن سے نہیں نکال سکتے ہیں نا. زور لگائیں جتنا مرضی ادھر. اور ابھی تو آپ کا ٹرمپ نے ٹوہا مارنا شروع ہی نہیں کیا مسلمانوں کا, ابھی کچھ بھی نہیں اس نے کیا ہے. ابھی تو وہ ہوتیز شوتیز, اچھا جی ہوتیز کو بڑا ادھر یمن کا ظلم ہوا تو سعودی عرب کروا رہا ہے. وہ تو کوئی مسلمان ملک آپس میں دوسرے ملک کے ساتھ دوستی مجھے بتا دیں, کوئی مسلمان ملک. ٹھیک ہے شیعہ سنی بیسس پہ کچھ تھوڑا سا ہے کہ کچھ میں وہ شیعہ ممالک کو اسرائیل دوستی, ایران عراق کی بھی نہیں ہے, بالکل دوستی نہیں ہے. کوئی کسی کی دوستی بنا دے. انسان محبت کے لیے پیدا ہوا تھا, انسان عبادت کے لیے نہیں پیدا. میں نے جنس و انس پیدا کیے تاکہ میری عبادت کریں. وہ جو قرآن پاک میں آ گیا ہے, قرآن پاک میں تو آ گیا ہے کہ تم جھوٹ بولو گے, کم تولو گے, انصاف نہیں کرو گے, میں تمہارا ٹوہا ماروں گا, تمہیں دوزخ میں بیچوں گا. کیوں نہیں کیا آپ نے عمل؟ کیوں نہیں کیا عمل نا؟ اس کا مطلب قابل عمل ہی نہیں تھا. اوہو آپ آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھیں نا, ہوائی باتیں آپ کری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک ماڈل جس میں آپ کو کچھ بھی نہیں ایکسپلین کرنے کے لیے مل رہا ہے. مجھے تو مولوی یہ نہیں ایکسپلین کر سکے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 درہم بھی کیوں آپ کی امی عائشہ سے لے لیے تھے حالت نزاع کی طرف. ایک لاجک کچھ کہتے جی وہ ابو بکر کی بیٹی تھی, وہ تو بہت امیر تھے اور خلیفہ وہ بن ہی گئے تھے, ان کو پتہ تھا گزارا ہو جائے گا. اور بعد میں ان لیگ حضرت عائشہ ان لیگ ود عثمان اینڈ عمر چڑھائی کر دی انہوں نے حضرت علی پہ, انہی پروفٹ کے داماد پہ چڑھائی کر دی. اور پھر یزید نے چڑھائی کر دی. وہ کیا آپ کی اسلامی تاریخ ہے؟ تلواریں چلانے کی آپ کی اسلامی تاریخ ہے. شرم کریں, شرم سے ڈوب مریں, آپ اچھے انسان بنیں. مرزا غالب کا ایک شعر ہے, وفاداری بشرط استواری اصلی ماں ہے, مرے بت خانے میں تو گاڑو کعبے میں برہمن کو. یس آئی بلیو ان دیٹ ریلیجن. چاہے وہ ہندوازم ہے, چاہے وہ کرسچینٹی ہے, چاہے وہ اسلام ہے, وفاداری اس سے اگر کرتے ہو تو یس دین دیٹ از ریلیجن. وفاداری بشرط استواری, اس پہ قائم رہنا, اس وفاداری پہ قائم رہنا اصل ایمان ہے. آپ تو وفادار ہی نہیں ہیں ٹو دا ریلیجن. آپ تو سارا فراڈ, چور بازاری, غنڈہ گردی. ٹھیک ہے نا جی, تو لہٰذا آپ پہ ساری یہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. میں بچوں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں کوئی 10 سال سے 30 سال یا 35 سال کی عمر تک کے لوگوں کو پلیز یہ میرے ویلاگ دکھائیں. میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کلٹ انفلوئنس کنڈیشننگ سے باہر نکلیں. آپ مجھے ثابت کریں کہ میں کنڈیشننگ کر رہا ہوں. ایبسلیوٹلی ناٹ. میں تو کہہ رہا ہوں میرے میں خدا ہے, آپ میں بھی خدا ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا ہے میرے میں خدا ہے, میں نے یہ, یا میں خدا سے بات کر لی, میں نے یہ دیکھ لیا, آپ کو گھیرا ڈالنے کے لیے, ٹو انسلیو یو. ٹھیک ہے نا جی, آپ انسلیو ہو جاتے ہیں. پھر وہی نوم چمسکی کا کہ جب آپ ان کو کویسچن نہیں کرتے تو پھر آپ انسلیو اپنے آپ کو ان کے سلیو بن جاتے ہیں.
اس کو آپ نے کتے کو کویسچن نہیں کیا کہ وردی میں وہ جنازے اٹھاتا پھر رہا ہے؟ کل کتنا خوبصورت ڈاکٹر ترین بیچارہ مر گیا ادھر، مار دیا۔ وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں بھی یار پتہ نہیں کیا افطاری کے لیے سامان لیتے بیچارہ اترا۔ اب آپ کہیں گے جی وہ رمضان میں مرا اور افطاری کا سامان لے رہا تھا، وہ شہید ہے۔ اتنا اچھا بیچارہ ڈاکٹر تھا، اس کے کل ویڈیو، آنکولوجسٹ تھا، بلوچی تھا، ٹھیک ہے جی، بنا گیا مفت میں سارے میں کولیٹرل ڈیمیج۔ اس ایک غنڈے منیرہ مستری، سور اور شوباز، اسٹیل کے لن والے اور گانڈے کا کولیٹرل ڈیمیج آپ سب بھگتیں گے۔ یو ڈو ناٹ کویسچن دیم، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو مفت میں وہ ان کو وہ مروت مل گیا، وہ سوری علی امین گنڈا پور مل گیا۔ علی امین گنڈا پور اس وقت پورا جی ایچ کیو کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا میں تو بھائی پھیر دوں گا ایسی تیسی۔ سر آپ بتائیں یہ فضل الرحمان کو کس طرح ساتھ فضلو ڈیزل کو منایا جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ رد لائن، چلو علی امین گنڈا پور پہ چڑھ جاؤ سارے ریڈ لائن۔ بیٹا آپ کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ اوہو آپ جو مجھ پہ چڑھتے ہیں نا، ان پہ چڑھیں بیٹا، ینگ لوگ آپ چڑھیں ان پہ۔ طارق جمیل کے کھڑے بولے زبان کاٹ دیں گے۔ کوئی ایک آنے کی چیریٹی طارق جمیل نے کمپیئر طارق جمیلز ویلتھ، چلے میں تو مانتا بھی نہیں کہ یہ بچپن سے امیر تھا، ساری حرام توبیوں سے اس نے کمائی۔ کمپیئر اٹ ود گنگا رام، اور گنگا رام کی چیریٹیز بتائیں، طارق جمیل کے نا ٹوئے میں ٹیکے لگا کے بتائیں اس کو کہ کیا اس بندے نے کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے انسانیت، یہ ہوتی ہے رحمانیت، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے محبت اور شکر گزاری سے زندگی گزارنا۔ ٹٹے سے ہوا میں پھرتے پھر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کوئی پیسے کے لیے نہیں، چینل از ناٹ مانیٹائز، گھر دے دیا ہوا ہے، کوئی ویلتھ کی، کوئی کسی قسم کی مادہ پرستی نہیں چاہیے، کوئی نہیں چاہیے کہ مجھے کوٹ کیا جائے، میری قبر بنائی جائے۔ آئی ایم اگینسٹ یہ قبریں پوجنا بنانا۔ میں نے کہہ دیا ہے چاہے آگ لگا دیں، سمندر میں پھینک دیں، نو میٹرز۔ جب میٹر ختم ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ شیڈوز کو چیز کر رہے ہیں، آپ مٹیریل چیزوں کو چیز کر رہے ہیں، یو ول سفر، آپ لامحالہ سفر کریں گے۔ آپ ایک آبجیکٹو تھنکر، آپ کو میرے جیسا کوئی نہیں مل سکتا جو پلیٹو اور ایرسٹوٹل کو بھی رگیدتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ کرو۔ آپ اپنی مرضی سے ریشنل آئیڈیا سے کریں، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ مذہب کو انومن اسی طرح مان لیں؟ 1400-1500 سال ہو گئے ہیں اسی کے نام پہ گردنیں کاٹی گئیں۔ امیدز کا دیکھ لیں، یہ ساری احادیث امید کے زمانے میں بنی۔ ایک بندے نے لکھا ہوا تھا درود شریف پڑھنے کا بھی امید کے وقت میں شروع ہوا معاملہ، اتنی دفعہ پڑھیں گے اور 1000 دفعہ پڑھیں گے تو پٹرول کی ٹینکی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی؟ آپ شرم سے ڈوب مریں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چپیڑے مار رہی ہیں۔ بل گیٹس نے کہا ہے کہ اب سے 10 سال بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ٹیچرز اور فزیشین کو ریپلیس کرے، ٹھیک ہے نا؟ ضرور ریپلیس کرے گی، ابھی کر دیا ہے ریپلیس۔ اس نے تو مذاہب کو ریپلیس کرے گی۔ میں نے کہا مذاہب کو کھوکھلا کر دیا۔ بل گیٹ کہہ نہیں سکتا تھا ذرا ادھر بھی ہمیں مذہب کا تھوڑا سا لولا پوپا سا کیا ہوا ہے، بٹ عمل دخل نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ اگلے نے سینیٹر کی بیگم کو بھی پکڑ لیا، ٹھیک ہے نا، جس کے ساتھ معید پیر زیادہ ہے، جی ہم عمران خان کو باہر لائیں گے، اگلوں نے اس کو بھی تن دیا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے ذرا غور کریں، سوچیں چیزوں کو، اس کھوپڑے کو یوز کریں آپ کی بھلائی بہتری کے لیے۔ یہ میرا بیانیہ ہے، مرضی ہے سنیں، مرضی ہے نہ سنیں، کھسبانو کھاؤ، کھے کھاؤ میری طرف سے، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ بیہودہ کمنٹ کوئی لکھیں گے ٹوا ماروں گا میں آپ کا۔ اللہ نے کہا۔